السلام علیکم۔ یہ آج میں آپ کو کوئی اسٹوری تو نہیں سنا رہی، یہ ایک قصہ ہے امیر المومنین کا، بدو کی فراست۔ امیر المومنین حیرت زدہ اور ہکا بکا رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ ایک برمکی ایسا بھی ہے جسے شاہی حکام کے باوجود قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پتھر کی طرح برسنے اور موم کی طرح پگھل جانے والے بادشاہ نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، برمکی قبیلے کا وہ کون سا فرزند ہے جسے میرے حکم کے باوجود تم قتل نہیں کر سکتے؟ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ کہا، امیر المومنین، اس کے پاس ایک فرمان ہے جس پر آپ کے دستخط ہیں اور آپ کی مہر، اور اس پر یہ لکھا ہے کہ خاندان برمکہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ ایک نجیب الفطرفین برمکی ہے۔ ابو سالم حیرت زدہ اور محبوط ہارون الرشید نے یہ کہا، آج کی شب بھاری تھی لیکن اب اور بھی بھاری ہو گئی۔ میں اس وقت تک جاگتا رہوں گا جب تک ابو سالم کو اپنے ساتھ نہیں لے آتے۔ پھر وہ رکا، پگھلا اور یہ کہا، اکرام اور احترام کے ساتھ صحرا سے اسے اپنے ساتھ لے آؤ، گستاخی کی ایک نظر تک اس کے چہرے پر نہ پڑے، وہ میرا لڑک پن کا رفیق ہے۔ بادشاہ نے برامکا کے قتل عام کا حکم دیا تھا، لیکن ابو سالم شب بھر امیر المومنین کے جاگتے اور اس واقعہ پر غور کرتے رہے جو 12 برس پہلے پیش آیا تھا، اور حیران ہوتے رہے۔ اپنی جوانی اور ادھڑ عمری کے دن انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے، مہمات سر کی تھی، جنگوں میں حصہ لیا تھا، ہارے اور جیتے تھے، زندگی کے انتظار، امتحان اور مسرتوں میں سے اپنا حصہ وصول کیا تھا، حتیٰ کہ شہزادے کے سربراہ سلطنت ہونے کا وقت آن پہنچا۔ امیر المومنین کو وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا۔ تخت پر براجمان ہونے کے بعد، دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر بسانے کے بعد، جب ایک دن ابو سالم نے ان سے فرمائش کی، اور ایسی فرمائش جس کا کوئی جواز نہ تھا، اس نے خود بھی یہی کہا تھا اور اصرار کیا تھا کہ اسے سبب بتانے پر مجبور نہ کیا جائے، اور گئے زمانے کی رفاقت کے عوض اس کی التجا کو قبول کر لیا جائے۔ اس نے کہا، ایک فرمان جاری کیا جائے جس پر غیر مہم الفاظ میں یہ بات درج ہو کہ خاندان برامکا سے اس کا ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ عرب اپنے نسب کو یاد رکھنے اور اس پر فخر کرنے والے لوگ تھے۔ پھر برامکا تو بادشاہ کو بے حد عزیز تھے۔ وزیر اعظم کا تعلق تو اس خاندان سے تھا ہی، متعدد دوسرے مناصب بھی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس کا روپیہ بھی انہی کے پاس جمع ہوتا تھا، عنایات بھی وہی کرتے تھے۔ سلطنت دراصل انہی کے ہاتھ میں تھی۔ بادشاہ تو بس بنیادی فیصلے کرنے والا آدمی تھا۔ روزمرہ کے کاموں سے اسے کیا واسطہ؟ اور کیوں ہو کہ سلطنت کا نظام ایک اچھی مشین کی طرح نہایت ہی خوبی سے چل رہا تھا۔ یوں ہی پل بھر کو آنکھ لگی تھی کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دی۔ یقیناً وہ اسے صحرا سے ساتھ لے آئے تھے۔ ابو سالم کو، اس شخص کو جس کے اطوار میں ایک عجیب سادگی اور استواری تھی، جس کے دوست نے اقتدار سنبھالا تو بغداد میں محل تعمیر کرنے اور کسی موزوں منصب کا مطالبہ کرنے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا، جہاں سے انفان شباب سے وہ آیا تھا، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے 2 اشرے تک زمین کو روندتا پھرا تھا۔ برق رفتاری سے امیر المومنین نے غسل کیا تھا، لباس تبدیل کیا اور برآمدے کی نشست گاہ کی طرف بڑھے، جہاں صرف بے تکلف ملاقاتیوں کو بازیابی کا شرف بخشا جاتا تھا، اور ابو سالم تو ان میں نمایاں ترین تھا۔ اگرچہ شاذ و نادر ہی وہ شہر آتا، ہاں جب بھی وہ آتا تو ایک شام اس کے نام لکھ دی جاتی۔ یہ گویا شاہی محل کا غیر تحریر شدہ آئین تھا۔ دجلہ کے کنارے کی سیر، ضیافت اور محفل آرائی۔ بادشاہ بھی آدمی ہوتے ہیں اور انہیں بھی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ کم ہی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور کم ہی بادشاہ۔ آؤ ابو سالم۔ امیر المومنین نے آگے بڑھے اور اس شخص کو دیکھا۔
ماہوہ سال نے جس پر اپنے اثرات ذرا کم مرتب کیے تھے، جو ہمیشہ کی متانت اور وقار کے ساتھ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح کتان کے سفید لباس میں ملبوس، بشاش لیکن کم آمیز۔ امیر المومنین کے لیے اپنے تجسس پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، اور نوجوانوں کی سی بے تابی کے ساتھ انہوں نے اپنا سوال گویا ہوا میں اچھال دیا۔ ابو سالم، تم پہ سلامتی ہو، مجھے بتاؤ کہ تم نے اس فرمان کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ کس چیز نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک دن برآمدگاہ پہ عتاب اترے گا؟ کچھ بھی نہیں امیر المومنین، ہمیشہ کی مطمئن آواز نے کہا۔ اس میں کوئی گہرا راز پوشیدہ نہیں، نہ ہی اس میں چونکا دینے والی قیافہ شناسی اور دانائی کو دخل ہے۔ 12 برس پہلے میں آپ سے ملاقات کی امید کے ساتھ محل میں داخل ہوا تو میں نے وزیر اعظم یحییٰ برمکی کو آپ کے کندھوں پہ قدم رکھے سیب کے درخت سے پھل توڑتے دیکھا، تو یہ ایک سادہ سی بات تھی کہ خواہ بادشاہ اس کی آرزو ہی کریں، ان کے ساتھ ایسی بے تکلفی روا نہیں ہوتی۔ اسی دن مجھے اندیشہ ہوا تھا کہ وہ عتاب شاہی کا شکار ہوں گے، اور اسی شام میں نے آپ سے فرمان کی درخواست کی تھی۔ امیر المومنین نے ایک گہرا ٹھنڈا سانس لیا اور پانی کے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک بھاری بوجھ ان کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ بظاہر کتنی معمولی سی بات تھی، جو وہ جانتے نہیں تھے، جو برآمدگاہ کے بروز جمبر بھی نہیں جانتے تھے، بغداد میں کوئی ایک شخص بھی نہیں، بس یہ بدو جانتا تھا جس کی جوانی شہروں میں بیتی تھی، اور جو معلوم نہیں کیوں سلطنت کی شوکت و وجاہت میں حصہ بٹانے کی بجائے صحرا کو لوٹ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ ابو سالم، اللہ تمہیں برکت دے، ایسی باتیں تمہیں کیوں کر سوچتی ہیں جو دوسروں کو نہیں سوچتی؟ آدمی دنیا کا حکمران سراپا سوال تھا۔ کچھ نہیں امیر المومنین، ابو سالم نے کہا، مفکروں اور معلموں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے آپ کو شاید فلسفے سے شغف ہو گیا ہے، ورنہ یہ تو ایک بالکل سامنے کی بات ہے جو ہم صحرا نشین ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ بہترین زندگی عافیت کی زندگی ہوتی ہے، بے قرار تمناؤں کی نہیں۔ ابو سالم، وہ عجیب و غریب آدمی کہیں سے اچانک نمودار ہوتا ہے جب کوئی خاندان وڈیرا اور چودھری اقتدار کے کندھوں پہ سوار سیب کے درخت سے پھل توڑ رہا ہو، جب دل اور دھرتی پہ ایک ساتھ بارش برسنے لگے، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، صرف اسی کے چہرے کی مسکراہٹ کلام کرتی ہے اور یہ کہتی ہے، کیا میں نے سچ نہ کہا تھا؟